موت کا کوئی پتہ نہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. میرا رب جو موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا ہے، یہ مقصد حیات پر دلیل ہے یہ آیت کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایسے ہی نہیں ہمیں پیدا کر دیا کہ ہم اپنے حساب سے زندگی گزاریں. فرمایا کہ دنیا میں رہ کر تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے، اس کے لیے بنایا گیا. اس کا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پہلے جنوں کا تذکرہ کیا، انسانوں کا تذکرہ بعد میں ہے. ہم تھرڈ کلاس ہیں، لیکن اشرف المخلوقات میں ہم سب داخل ہیں. تو میچر پر اسلامی جنوں کا تذکرہ پہلے ہوا. کیوں ہوا؟ یہ بعض فرماتے ہیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہو، جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. ان کی افرادی قوت ہم سے زیادہ ہے. مسلمان جنات وہاں بھی عبادت گزار ہیں، ان میں بھی اولیاء ہوتے ہیں، ان میں بھی عبادت گزار ہوتے ہیں، ان میں بھی مطلب کہ نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ یہاں ہم یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ جن کا تذکرہ پہلے یا ہمارا تذکرہ پہلے. یہاں یہ ہے مقصد حیات. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، ایسے ہی نہیں بنا دیا، کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنا. باقی سارے دنیاوی تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہ سارا دین ہی تو ہے. اپنا رشوت نہیں لے رہا، سود نہیں اٹھا رہا، اور وہ گناہوں والے اسباب آلات اختیار نہیں کر رہا، تو وہ دین ہی ہے، وہ اچھا کام ہے، وہ کرتا جائے گا، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. ورنہ دنیا تو یہ بالکل ریت کی مٹھی کی طرح ہے کہ مٹھی میں جب ریت نہیں آئے گی تو یہ نکل جائے گی. تو یہ سانس بھی تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے. آج لے رہے ہیں، کل شاید ہمیں مرحوم پکارا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے. جتنا بڑا آدمی بن جائے، جتنے پیسے جمع کر لے، بادشاہت بھی اگر اس کو نصیب ہو جاتی ہے نا، ایک رب کے صدقے سے وہ افضل نہیں ہو سکتی. ایک رب کے صدقے سے وہ افضل نہیں، بلکہ خود اپنا ایک عبد الوہاب جو بادشاہ تھا، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سلاطین کو بھیجتا ہے، اپنے خدام کو بھیجتا ہے، جاؤ کہ شیخ کو ہمارے دربار میں لے آؤ اور ان سے وعدہ کریں کہ جب آپ کا پاؤں ہمارے سلطنت میں پڑے گا، ہمیں برکت نصیب ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو آدھی سلطنت کا مالک کر دیں گے. آدھی سلطنت بادشاہت جو میری ہے، آدھی سلطنت آدھی بادشاہت میں آپ کو نذرانے میں پیش کروں گا. وہ درباری جاتے ہیں اور آپ کو یہ پیغام بادشاہ کا دیتے ہیں، عبد الوہاب بادشاہ کا پیغام دیتے ہیں. اور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتا ہے وہ تو ایک بادشاہت کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری رات کی گھڑیوں میں، تہجد کی بات کر رہے ہیں، کہ اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا موقع عطا فرمایا، گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائی، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ تمہاری ایک سلطنت ہے، میں پوری سلطنت کیا، پوری کائنات کی دولت بھی اگر مجھے لا کر دو گے تو اس کو ٹھوکر مار دوں گا، جو توفیق مجھے رات کو آخری گھڑیوں میں رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بھائی یہ میرے لیے افضل ہے. تو ہمارے اسلاف انہی گھڑیوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. بتایا کہ سرکار کا غلام بھی کبھی بک سکتا ہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے. تو آپ سرکار کی غلامی کا لطف اس وقت حاصل کریں گے جب اپنے آپ کو حقیقی طور پر بیچ دیں گے. ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار تم نے خرید کر انمول کر دیا، بلال کو بھی انمول کر دیا، صدیق اکبر کو بھی انمول کر دیا. تو یہ جب کسی کا مول نہ ہو تو انمول سرکار کا